الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کا سبق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور علامہ سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، کلہا سب کے سب یا سارے۔ یہاں پہ علامہ میں ایک ضمیر ہے ہوا، جس کا مطلب ہے اس نے، اور اس نے سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، اس نے سے مراد اللہ رب العزت نے، کلہا سب کے سب، ثم پھر عرض اس نے پیش کیا، ہم ان کو، کن کو؟ ان چیزوں کو، سب کی سب چیزوں کے نام جو آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے، ان چیزوں کو پیش کیا، علی الملائکۃ فرشتوں پر، اللہ کا مطلب پر، ملائکہ فرشتے، فقال پس فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ رب العزت نے، انبئونی تم بتاؤ مجھے، انبئو تم بتاؤ، نی کا مطلب ہے مجھے، باسمائی نام، ہؤلائی ان کے، کن کے؟ وہ چیزیں جن کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے، وہ چیزیں بعد میں فرشتوں کو پیش کی اور فرمایا کہ تم ان کے نام مجھے بتلاؤ۔ فرشتوں سے کہا ان کنتم صادقین، ان کا مطلب ہے اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ تو یہ آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے، اور پھر فرشتوں کا جواب نچلی آیت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک تو پاک ہے، لا علم نہیں ہے، علم لنا ہمارے پاس نہیں ہے، علم ہمارے پاس، الا مگر، ما علمتنا جو علمتا تو نے سکھایا، نہ ہم کو یا ہمیں، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم الحکیم خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ کمال بھی کر سکتے ہیں، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ دو آیات کا ترجمہ ہے۔ اس حوالے سے سمپل سا، آسان سا جو اس کی تفسیر ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی ورکشاپ کسی کے سپرد کی جاتی ہے تو سپردگی کے لیے اہل بندہ دیکھا جاتا ہے، جو اس ورکشاپ کے اوزاروں کو جانتا ہو، استعمال کرنا جانتا ہو۔ اللہ رب العزت نے، یہ زمین ایک ورکشاپ ہے، اور کم از کم دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو اوزاروں کو استعمال کر سکتا ہو، اس کے ذمے ورکشاپ کو کیا جائے، اور پھر اوزار بندہ تبھی استعمال کر سکتا ہے جب ان اوزاروں کے بندے کو نام آتے ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین کی اشیاء کے نام سکھلا دیے، اس ورکشاپ، زمین ورکشاپ ہے، اور جو نام زمین کی اشیاء کے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھلائے، وہ اس ورکشاپ کے اوزار کہہ لیں آپ۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو سکھلانے کے بعد فرشتوں کا جو اعتراض کہہ لیں، یا فرشتوں نے جو سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ وہی چیزیں اٹھا کے ان فرشتوں کے سامنے پیش کر دیں، اور کہا کہ تم نے سوال کیا تھا، تم ذرا ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ تو جب وہ خاموش ہو گئے اور ساکت ہو گئے اور نام نہ بتلا سکے،
تو ساتھ ہی انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمارے پاس ان کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پاس اس چیز کا علم موجود نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے ان ساری اگلی آیت کے اندر موجود ہے، اس میں تو مزید وضاحت بھی ہے کہ ہم نے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کل اس کو پڑھیں گے۔ آدم علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ ان چیزوں کے نام بتلائے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ محض تسبیح اور تقدیس کافی نہیں ہے زمین پر خلافت کرنے کے لیے، زمین پر نظام سنبھالنے کے لیے، بلکہ علم اسماء کا ہونا ضروری ہے۔ اس زمین کے اوپر موجود چیزوں کے ناموں کا علم ہونا یہ ضروری ہے زمین پر حکومت کرنے کے لیے، زمین پر خلافت کرنے کے لیے۔ لہذا تمہارے پاس یہ علم نہیں ہے، جبکہ آدم کے پاس یہ علم ہے، لہذا وہ اہل ہے اس چیز کا کہ اسے زمین پر اور اس کی اولاد کو زمین پر نائب بنایا جائے۔ اب اگلی بات یہ تھی کہ فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ نام کیوں نہیں سکھلائے، یا فرشتوں کو اللہ رب العزت نے زمین پر خلیفہ نامزد کیوں نہیں کیا جبکہ وہ پہلے سے موجود تھے؟ تو اس کا جواب جو اس سے پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے اس کے آخری حصے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انی عالم ما لا تعلمون، اس کا علم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے۔ اس کا علم اللہ رب العزت خود جانتے ہیں، انی عالم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو لہذا اس بات کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، نہیں دیا علم اس کا، تو اس پر ہماری خاموشی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں نہیں زمین پر خلیفہ بنا کے اتارا، یا فرشتوں کو زمین کا نظام کیوں نہیں دیا، انسان کو کیوں دیا ہے۔ تو یہ دو آیات تھیں، کل والی آیت ساتھ ملے گی تو زیادہ اچھے طریقے سے ان دو آیات کا معنی اور مطلب بھی سمجھ آ جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔